توجہ کے ساتھ جو کچھ بعد میں آنے والے حضرات علماء کرام ہیں ان کی باتیں سنیں۔ یہ قیمتی وقت ہے، رات کا وقت، اس کو اس طرح نہیں گنوانا چاہیے۔ جس مقصد سے یہاں تشریف لائے ہیں وہ مقصد حاصل کرنا چاہیے۔ اطمینان سکون کے ساتھ دینی باتیں سنیں اور اس نیت سے سنیں کہ ہم جو بھی سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان دینی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، ایک دنیا، ایک عالم تو یہ ہے جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرا عالم آنے والا ہے جس کو عالم آخرت کہتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں، اس دنیا میں دو طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں، کچھ آرام و راحت پہنچانے والی چیزیں ہیں، کچھ تکلیف پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی دونوں طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں۔ آرام و راحت والی چیزیں جتنی بھی ہو سکتی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے جنت میں مہیا اور تیار کی ہیں۔ تکلیف پہنچانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کو جمع کیا ہے۔ اصل جو آرام و راحت ہے وہ آخرت والا آرام و راحت ہے، اور جو تکلیف ہے اصل وہ آخرت والی تکلیف۔ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے آرام و راحت پیدا کیا ہے، آرام و راحت پہنچانے والی چیزیں پیدا کی ہیں، یہ جنت میں جو کچھ میسر ہوگا اس کے سامنے سب ہیچ ہے۔ جنت میں کیا پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن پاک میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جو بھی تم کچھ چاہتے ہو کہ ہمیں اچھا کھانا چاہیے، اچھی بیوی چاہیے، اچھی بلڈنگ چاہیے، اچھا مکان چاہیے، وہ سب چیزیں وہاں مہیا اور تیار ہیں۔ جہنم میں کیا ہے؟ وہاں کیا تکلیف ہوگی؟ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا۔ جب جہنم میں ڈالا جائے گا انسان کو تو وہاں جل کر معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ جب جب بھی کھال جلتی رہے گی، گوشت جلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ نئی کھال اور نیا گوشت پیدا فرماتے رہیں گے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم وہ اعمال کریں جن اعمال کی بنیاد پر ہماری آخرت بنے۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ ابھی میں نے حدیث تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں بیان کی ہیں، وہ خلاصہ بیان کیا ہے جس کے ذریعے ہماری آخرت بنے گی۔ کیا ہے وہ؟ فرمایا الناس کلهم ہالکون الا العالمون۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں، خسارے اور ٹوٹے میں ہیں۔ اگر بچنے والے ہیں تو اہل علم بچنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق علم دین حاصل کرنا یہ سب سے پہلے ضروری ہے۔ دوسری چیزیں بات کی ہیں، باقاعدہ عالم بننا، مفتی بننا، قاضی بننا وہ فرض نہیں ہے۔ ضرورت کے مطابق علم دین حاصل کرنا یہ فرض عین ہے۔ جیسے نماز فرض عین ہے، روزہ فرض عین ہے، اسی طرح ضرورت کے مطابق علم دین حاصل کرنا یہ فرض عین ہے۔ فرمایا آقا نامدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ ضرورت کے مطابق علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے۔ اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں۔ فرض چھوٹ جاتا ہے نماز میں تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ واجب فوت ہو گیا بھولے سے تو سجدہ سہو سے تلافی ہو جائے گی، نہیں سجدہ سہو کریں گے تو دوبارہ نماز ادا کرنا واجب ہوگا۔ سنت فوت ہو گئی، نماز ہو جائے گی لیکن اس میں بھی کچھ کراہت آئے گی۔ اب ایک آدمی کو معلوم ہی نہیں کہ نماز میں فرائض کیا ہیں، کتنے ہیں، واجب کون کون ہیں، واجبات کیا کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، اس کے نزدیک سب برابر ہے۔ اسے پتہ نہیں چلے گا کہ مجھ سے واجب فوت ہوا یا فرض فوت ہوا۔ تو اس لیے ضروری ہے بات کہ ہم اتنا علم ضرور حاصل کریں، بچوں کو اتنا علم ضرور حاصل کرائیں جس سے حلال حرام کی تمیز ہو جائے، نماز پڑھنا آ جائے،
اور دیگر جو موٹے موٹے مسائل ہیں ان سے واقفیت ہو جائے۔ قیامت میں جہاں اور سوالات ہوں گے اور حساب کتاب ہوگا، وہیں یہ بھی سوال ہوگا کہ آپ نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم کیوں نہیں دلائی۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے، ماشاءاللہ آپ کے گاؤں میں مدرسہ قائم ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور بچوں کو یہاں بھیجنا چاہیے۔ ضروری باتیں کم سے کم تھوڑا بہت علم جو ہے ہم کو ضرور دلانا چاہیے۔ تو الناس کلہم ہالکون الا العالمون، تمام انسان خسارے اور ٹوٹے میں ہیں، بچنے والے ہیں تو اہل علم بچنے والے ہیں۔ آگے فرمایا گیا ہے والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، عالم بھی سب ہلاک ہونے والے ہیں، خسارے اور ٹوٹے میں ہیں، بچنے والے ہیں تو وہ حضرات بچنے والے ہیں جو علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والے ہیں۔ تو پہلے علم ضروری ہے، پھر علم کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آقا انعامدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو 7ویں آسمان پر جو بیت المعمور ہے، فرشتوں کا کعبہ ہے، یہ بیت اللہ کے بالمقابل 7ویں آسمان پر ہے۔ 70,000 فرشتے اس کا روزانہ طواف کرتے ہیں، جس کا ایک مرتبہ نمبر آ جائے گا تا قیامت اس فرشتہ کا پھر دوبارہ نمبر نہیں آئے گا۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ مخلوق فرشتے ہیں، ان کی شمار اور تعداد کتنی ہے۔ تو 7ویں آسمان پر بیت المعمور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا ہوئے بیٹھے تھے، ان سے ملاقات ہوئی آقا نامدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سلام کلام کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ واپس تشریف لے جائیں تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان کو بتلا دینا کہ الجنت قیان، جنت کی اٹل میدان ہے، وہاں تمہارے لیے کوئی آرام اور راحت کی چیز مہیا اور تیار نہیں ہے۔ جیسے جیسے تم نیک اعمال کرو گے ان اعمال کی بنیاد پر وہاں تمہارے واسطے طرح طرح کی آرام اور راحت کی چیزیں تیار ہوں گی۔ کچھ بھی نیک عمل نہیں کریں گے تو تمہارے حق میں چٹل میدان ہے۔ تو اس لیے علم کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے انسان نیک عمل کرنا شروع کرتا ہے، اس عمل کی بنیاد پر جنت میں اس کے لیے محل تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے، کام لگ جاتا ہے۔ کام ہوتے ہوتے درمیان میں رک جاتا ہے، فرشتے معلوم کرتے ہیں کیا بات ہے، کام کیوں رک گیا؟ بتلاتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس عمل کی بنیاد پر یہ کام چل رہا تھا، اس کے لیے یہاں بلڈنگ محل تیار ہو رہا تھا، اس نے وہ کام روک دیا، وہ کام کرنا موقوف کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے ہم نیک اعمال کریں گے انہی اعمال کی بنیاد پر ہمارے لیے وہاں محلات بھی تیار ہوں گے اور آرام و راحت کی چیز جتنی بھی ہو سکتی ہیں وہ سب وہاں مہیا و تیار ہوں گے، نہیں تو ہمارے حق میں وہ چٹل میدان۔ تو اس لیے علم کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے، اور اعمال میں سب سے اہم نماز ہے۔ نماز ام العبادات ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ برہان، نماز حجت ہے، دلیل ہے۔ کہاں کی دلیل ہے؟ ایمان کی دلیل ہے۔ ایمان جو ہے وہ ایک مخفی چیز ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں آدمی مومن ہے، میں مومن ہوں، فلاں مومن ہے؟ اس کی دلیل جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے ذریعے انسان یہ بتلاتا ہے کہ میں مومن ہوں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ لکل شیء علم وعلم الایمان الصلاۃ، ہر چیز کی نشانی علامت ہوتی ہے، ایمان کی نشانی اور علامت نماز ہے۔ اور بھی اعمال ہیں، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، لیکن انسان ان کو روزانہ نہیں کرتا ہے۔ حج عمر بھر میں ایک مرتبہ ہوتا ہے فرض، روزے ایک مہینے میں فرض ہوتے ہیں۔ روزانہ کا جو عمل ہے جس کے ذریعے انسان یہ ثبوت دے اور اپنے بارے میں لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کرے کہ مومن ہوں، نماز ہے۔ اس لیے نماز ام العبادات ہے، اعمال میں سب سے اہم ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ پابندی سے ہم باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ پھر نماز میں ایک خاصیت یہ ہے، قرآن پاک میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو انسان حقیقت میں نماز پڑھتا ہے تمام فرائض، واجبات، سنن کی رعایت رکھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کو
فحش باتوں سے، برائیوں سے، گناہوں سے روک دیتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو فحش باتوں سے، برائیوں سے، گناہوں سے روکتی ہے۔ اب کہیں فلاں آدمی نماز پڑھتا ہے، وہ تو پھر چوری بھی کر رہا ہے، فلاں کام بھی کر رہا ہے، فلاں کام بھی کر رہا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جس طرح نماز پڑھنی چاہیے، جن آداب کی رعایت رکھتے نماز پڑھنی چاہیے، وہ اس انداز پر نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ قرآن پاک کی آیت غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ نے جو بات کہہ دی ہے وہ اٹل ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ جو کچھ قرآن پاک کے اندر موجود ہے وہ برحق ہے۔ ہماری نماز میں کوتاہی ہے، تو اس لیے نماز پہلے سیکھنی چاہیے، نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، اور پھر ان کے مطابق اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے ہم کو گناہوں سے بچا لیں گے۔ واقعہ سنا ہوگا آپ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ایک شخص ایک عورت پر عاشق ہو گیا، بار بار چکر لگا رہا ہے ادھر، کسی طرح سے کام بن جائے۔ جب معاملہ حد سے بڑھ گیا تو اس نے پیغام بھیجا اس عورت کے پاس کہ میرا یہ ارادہ ہے۔ اس نے شرط لگا دی کہ ٹھیک ہے، تمہارا پیغام منظور ہے، ہماری شرط یہ ہے کہ تم 40 دن تک جو خلیفہ وقت ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرو۔ سوچا تو بہت آسان کام ہے، نماز پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، نماز پڑھتا گیا، ادھر سے دھیان ہٹتا گیا۔ جب 40 دن پورے ہو گئے تو اس عورت نے آزمانے کے لیے اطلاع بھیجی کہ کیا بات ہے، اب تو ادھر کو تشریف بھی نہیں لاتے۔ فرمایا کہ میرا ارادہ بدل گیا ہے، اب میں نے توبہ کر لی۔ تو نماز کا یہ اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس گناہ سے بچا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان صحیح معنی میں اگر نماز ادا کرے گا، نمازی بن جائے، تو جن دیگر جو گناہ ہیں ان سے بچتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے پابندی سے اخلاص کے ساتھ نماز ادا کریں۔ آگے فرمایا گیا ہے والعاملون کلهم ہالکون الا المخلصون، علم بھی ہے، عمل بھی ہے، یہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ علم حاصل کیا، پھر عمل بھی کر رہا ہے، پھر بھی ہلاک ہونے والے ہیں۔ مگر بچنے والے ہیں تو حضرات بچنے والے ہیں جن کا عمل اخلاص کے ساتھ ہے۔ تو علم بھی ہونا چاہیے ضرورت کے مطابق، پھر عمل ہونا چاہیے، عمل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ عمل میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اس میں اتنا ہی زیادہ وزن ہوگا، اور عند اللہ اتنا ہی وہ عمل مقبول ہوگا۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں۔ حضرت امام ابو داؤد ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جنہوں نے ابو داؤد ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک سمندر کے کنارے پر تشریف فرما تھے، اندر ایک جہاز کھڑا ہوا تھا، اس میں ایک شخص کو چھینک آ گئی۔ اب چھینک پر الحمدللہ کہنا چاہیے، سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ تو جس کو چھینک آئی تھی انہوں نے الحمدللہ کہا۔ ان کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ جواب دینا چاہیے، یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ انہوں نے ایک چھوٹی کشتی کرائے پر کی اور کشتی کرائے پر کر کے ان کے پاس تشریف لے گئے، اور جب ان کو جواب دیا یرحمک اللہ، تو غیب سے آواز آئی کہ ابو داؤد آج تم نے اس عمل کے ذریعے جنت خرید لی۔ معمولی سا عمل ہے، چھینک کا جواب، لیکن اس میں اخلاص حد درجے تھا۔ اس سے پہلے انہوں نے ابو داؤد جیسی کتاب لکھی، نہ معلوم کتنے نیک اعمال کیے، ان پر ایک خوشخبری نہیں سنائی گئی۔ اس معمولی سبب ان پر یرحمک اللہ کہنے پر یہ خوشخبری سنا گئی کہ تم نے جنت خرید لی۔ اس میں انتہائی درجہ اخلاص تھا۔ تو اس لیے ہم جو بھی عمل کریں اس میں ریا، نمود، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے۔ آگے ہے والمخلصون علی خطر عظیم، علم بھی ہے، عمل بھی ہے، عمل بھی اخلاص کے ساتھ ہے۔ اب بھی خطرہ ہے، اب نظر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہونی چاہیے کہ میں نے علم بھی حاصل کیا، عمل بھی کیا، عمل بھی اخلاص کے ساتھ کیا۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے
बेड़ा पार नहीं होगा। तो इसलिए इल्म के साथ साथ अमल, और अमल इखलास के साथ हो, फिर नज़र अल्लाह ताला के फजल करम पर हो। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात यह है कि दीनी मदारिस दीन के किले हैं, उन्हीं मदारिस में से आपका एक मदरसा है। इन मदारिस की हिफाजत करनी चाहिए, निगरानी करनी चाहिए, इनका ताउन करना चाहिए। जितने भी अपने अंदर हिम्मत है, ये ना सोचें कि हमारे पास तो 500 रुपये नहीं है, 1000 रुपये नहीं है, कैसे इनका ताउन करेंगे। आपके पास 10 रुपये हैं तो 10 ही रुपये से ताउन करें। आज ही मैंने एक हदीस पढ़ाई थी तिरमिज़ी शरीफ में, उसमें आया है कि फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो शख्स अपनी पाक कमाई में से कोई सदका करता है, खैरात करता है, अल्लाह ताला के रास्ते में देता है, अगरचे वो एक खजूरी हो, एक छुआरा है, उसी को दे रहा है, तो अल्लाह ताला उसको बढ़ाते रहते हैं, और बढ़ाते बढ़ाते उसको वो ओहद पहाड़ से भी बड़ा हो जाता है उसका वो सदका। ये खजूर दी है उसने, लेकिन इखलास के साथ दी है, अल्लाह ताला की खुशनुदी की नीयत है और हलाल कमाई से दी है, तो अल्लाह ताला उसको इतना बढ़ाते हैं कि ओहद पहाड़ से बड़ा हो जाता है। और मिसाल फरमाई आपने कि जैसे तुम में से कोई आदमी घोड़ी का जो बच्चा होता है, घोड़ी के बच्चे की परवरिश करता है, होते होते बड़ा हो जाता है, वो घोड़ा बन जाता है, घोड़ी बन जाती है। या ऊँटनी का बच्चा होता है, उसकी परवरिश करता है, वो बड़ा हो जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला उस खजूर को, उस शुआरे को बढ़ाते हैं, और बढ़ाते बढ़ाते ओहद पहाड़ के बराबर कर देते हैं। तो इसलिए जो हज़रात तशरीफ़ लाए हैं, मदरसे का ताउन करके वापस तशरीफ़ ले जाएं। अगर किसी के पास 10 ही रुपए हैं, 10 की हिम्मत है, तो 10 ही 10 से ताउन करें। ज़्यादा जितनी भी हिम्मत है, अपनी हिम्मत के मुताबिक जो है यहाँ मदरसे का ताउन फरमा कर तशरीफ़ ले जाएं। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना। माशाअल्लाह, आप थे हज़रत मौलाना जमशेद साहिब दामत बरकातुहुम। अपनी कीमती नसीहतों से हम सामीन को नवाज रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बातें कही गई उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए हज़रात सामीन, मैं आपको बतला दूं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस गांव के अंदर वो तमाम ही उलमाए कराम कि जिनका नाम आपने इश्तिहारात के ज़रिए या ऐलानात के ज़रिए सुना था, अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस गांव में तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अलहाज क़ारी मोहम्मद सईद अहमद साहिब नाजिम जामिया सुमैया कैलाशपुर हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं, और इसी तरीके से हज़रत मौलाना शमसाद साहिब नाजिम मदरसा कासिमुल उलूम गागालेडी हज़रत भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इसी तरीके से जनाब प्रधान हाजी मोहम्मद इंतज़ार साहिब, साहबजादा मोहतरम प्रधान मोहम्मद जुनैद साहब, और इसी तरीके से ठेकेदार मोहम्मद शहजाद साहिब वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। और